نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل رب زدنی علما. قابل احترام ناظرین، تفسیر العشر الاخیر من القرآن الکریم، اس کتاب کا تعارف ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور اس وقت ہم نے یہ بھی عرض کی تھی کہ مؤلف حفظہ اللہ نے مقدمے میں ایک بہت اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے، اور وہ اہم ترین مسئلہ ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو 4 چیزوں کی معرفت ہونا ضروری ہے. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز کہ اسے علم ہونا چاہیے. علم سے کیا مراد ہے؟ آج اس کی بھی ہم تفصیل بیان کریں گے. علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. اگر عمل کرنے کا مرحلہ بھی طے ہو گیا ہے تو اس کے بعد جو سیکھا ہے وہ امت تک پہنچانے کی ذمہ داری اس پر آن پڑتی ہے. جو پڑھا ہے، جو سیکھا ہے، وہ دوسرے مسلمانوں تک پہنچانا اب اس کی ذمہ داری میں شامل ہے. اور جب یہ کام وہ کرے گا تو لا محالہ اس میں مشکلات بھی آئیں گی، اس میں تکلیفیں بھی آئیں گی، اللہ کی رحمتیں بھی حاصل ہوں گی، برکتیں بھی ملیں گی، اجر عظیم بھی ملے گا. لیکن یہ کٹھن راہ ہے، اس میں کچھ مشکلات بھی آ سکتی ہیں، تو ان پر صبر کرنا ہے. تو اس طرح سے مؤلف حافظ اللہ نے فرمایا کہ یہ 4 چیزوں کا جاننا ہر بندے کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. علم ہو، علم کے مطابق عمل ہو، اور پھر دوسروں تک اس دین کو پہنچانے کی ہمت تگ و دو ہو، اور جو اس راہ میں تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں ان پر صبر کیا جائے. تو علم سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے یہ جاننا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. تو ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہاں پر مؤلف پھر فرماتے ہیں کہ علم کے اندر 3 چیزیں شامل ہیں. پہلی چیز کہ اللہ رب العالمین جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے اس دنیا کو پیدا کیا، پوری کائنات کو تخلیق کیا اور ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اس کی معرفت ہونا ضروری ہے. دوسری چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پہچان، ان کی معرفت ہونا ضروری ہے. اور پھر اللہ نے اپنے نبی کو جو دین اسلام دے کر بھیجا، اس کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہے. تو دین پر عمل کرنے سے پہلے، کوئی بھی اللہ کی عبادت کرنے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. کہ پہلے جانو، علم حاصل کرو، خوب پڑھ لو، سمجھ لو دین ہے کیا، اور پہلے معرفت حاصل کر لو کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی اور برحق نہیں ہے. عبادت صرف اس کی ہوگی، کوئی بھی قسم ہو، صرف اسی اللہ کی عبادت ہوگی. اور اس کے بعد عمل کی ترغیب دلائی کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اپنے لیے، مومنوں کے لیے، مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بخشش کی دعا کیجیے. تو عمل بعد میں ہے، پہلے علم ہے. تو علم میں مؤلف نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں. اللہ کی معرفت کہ وہ اللہ ہے کون، وہ اللہ کہاں ہے، وہ اللہ کیسا ہے جس نے کائنات بنائی، جو ہم سے عبادت کا مطالبہ کر رہا ہے، وہ کہاں ہے، اس کی صفات کیا ہیں. تو اس اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف قرآن مجید کے شروع میں بھی بیان فرمایا ہے، اور سورہ اخلاص میں بھی اپنی خوب تعریف کی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے جب پوچھیں کہ وہ اللہ کہاں ہے، اللہ کدھر ہے، تو آپ فرما دیں الرحمن علی العرش استویٰ. وہ رحمان اپنے عرش پر ہے.
کیسے ہے یہ اس نے بتایا نہیں اور ہمارے لیے جاننا ضروری بھی نہیں۔ اللہ کتنے ہیں؟ لوگوں نے کروڑ ہا بنا لیے، کروڑ ہا سے بھی زیادہ تعداد بنا لی اپنے لیے، ہر گھر میں علیحدہ معبود، ہر قوم کا علیحدہ معبود۔ تو وہ اللہ کہتا ہے میرے محبوب اپنی امت کو، اپنی قوم کو بتا دیجئے قل هو اللہ احد، وہ اللہ جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے اور تم سب کا خالق اور مالک ہے، اور جو تم سے اپنی عبادت کا مطالبہ کرتا ہے وہ ایک ہے، وہ دو نہیں، وہ تین نہیں، وہ کروڑ نہیں، وہ لاکھوں نہیں، وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اور وہ تم سے بے نیاز ہے، اسے تمہاری پرواہ بھی کوئی نہیں۔ اور سورہ فاتحہ میں فرمایا کہ وہ اللہ الحمدللہ رب العالمین، وہ اللہ جس کے لیے ساری تعریفیں ہیں، وہ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ وہ کیسا ہے؟ الرحمن الرحیم، وہ بہت شفقت کرنے والا، بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، اور وہ جزا والے دن کا مالک بھی ہے۔ تو اللہ کی معرفت، اس کی پہچان، اس کی صفات، اس کے اسماء کی معرفت، یہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز کی معرفت کہ جس نبی کو ہم ماننے والے ہیں، جن کا کلمہ پڑھنے کے بعد ہی ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں، ان کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کا پاک نبی ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے، جن کا کلمہ پڑھے بغیر کوئی انسان دنیا اور آخرت میں سرخرو نہیں ہوتا، ان کے بارے میں بھی معلومات ہونا ضروری ہے۔ اور پھر جو انہوں نے دعوت دی، جو دین ہمیں دیا، اس کی پہچان بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ دین، اس کے بغیر قیامت والے دن کوئی دین قبول نہیں ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول مذہب ہے، کوئی قابل قبول دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ یہ نظریہ ہی غلط ہے کہ سارے دین ہی اللہ کے ہیں، سارے مذہب ہی اللہ تک پہنچاتے ہیں، تو یہ نظریہ قرآن نے آ کر غلط کر دیا۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، جس دین کی بنیاد پر تمہاری کامیابی ہونی ہے، جس دین کی بنیاد پر تمہیں جنت ملے گی، وہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جس نے کوئی اور مذہب پیش کیا قیامت والے دن اسلام کے علاوہ، تو اللہ کہتے ہیں وہ اس مذہب اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اسلام کی معرفت بھی اس علم کے اندر شامل ہے۔ اور یہی وہ تین بنیادی سوال ہیں جو اس دنیا سے فارغ ہونے کے بعد، جب اس دارالعمل سے گزر کے آخرت کے پہلی منزل پر انسان قدم رکھتا ہے، قبر میں پہنچتا ہے، تو وہاں پر آ کر فرشتے جو سب سے پہلے اس سے بنیادی امتحان لیں گے، اس میں بھی یہی تین سوال شامل ہیں۔ من ربک، دنیا میں رہتے ہوئے کس کو اپنا مالک، خالق، پروردگار مانتے تھے، کس کی عبادت کرتے تھے؟ اور دوسرا سوال من نبیک، تیرا پیر، تیرا مرشد، تیرا رہنما کون تھا، کس کی ہدایات کے مطابق زندگی گزار کے آئے ہو، کس کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے؟ یہ دوسرا سوال ہوگا۔ اور تیسرا اور آخری سوال ہوگا کہ ما دینک، کس دین پر، کس مذہب پر زندگی گزار کے آئے ہو۔ اگر ان تین سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا۔ جنت کی طرف سے کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، جنتی لباس اس کو پہنا دیا جائے گا، جنتی بستر اس کے لیے فراہم کر دیا جائے گا، اور جنت کی طرف سے میٹھی خوشبودار ہوائیں اس کو آنی شروع ہو جائیں گی، اور جنت میں اس کا گھر اس کو صبح شام دکھایا جائے گا کہ یہ تمہارا محل تیار ہے، یہ مرحلہ ختم ہوتے ہی تم یہاں پہنچ جاؤ گے۔ تو علم تین چیزوں کا نام ہے، اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے لائے ہوئے دین کی جانچ پہچان، اس کی معرفت اور اس کی تفصیلات کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونا۔ تو دوسرا نقطہ مؤلف حافظ اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ علم حاصل ہو جائے، اللہ کی پہچان ہو جائے، اللہ کے نبی کی پہچان ہو جائے، اور ان کے لائے ہوئے مذہب کی تعلیمات آپ سیکھ لیں، تو اب دوسرا مرحلہ ہے اس پر عمل کرنا۔ عمل کے بغیر علم کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بہت خوبصورت درخت ہو جس کو آپ نے بڑی محنت سے نشو نما کی، بہت محنت سے اس کو پروان چڑھایا، لیکن نہ اس پر پھول لگے اور نہ ہی اس پر پھل لگے، بانجھ کھڑا ہے۔ تو ایسے درخت کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ تو وہ علم جس پر عمل نہ ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قابل ملامت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو
اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یعنی جو شخص لوگوں کو تو کہہ رہا ہے کہ نیکی کرو، نیک عمل کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کرو، اور خود ان سے دور ہو رہا ہے، ان سے محروم ہے، تو یہ شخص قابل مذمت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد فرامین میں اس کی طرف توجہ دلائی ہے. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک شخص جہنم میں اس طرح سے عذاب کا شکار ہوگا کہ اس کے جسم کی انتڑیاں باہر نکلی ہوں گی اور وہ گدھے کی طرح ان کے گرد چکر لگا رہا ہوگا. تو کچھ لوگ اس کو پہچان لیں گے کہ جناب آپ تو ہمیں نیکی کا حکم دیا کرتے تھے، آپ تو ہمیں برائیوں سے روکا کرتے تھے، آپ تو ہمیں دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، پھر آپ کا یہ انجام کیسے ہو گیا؟ تو وہ بڑی حسرت سے، بڑی ندامت سے، بڑی شرمساری سے کہے گا کہ ہاں میں ایسا ہی تھا، لیکن میں تم کو جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیتا تھا خود نہیں کر پایا، خود نہیں کرتا تھا. جن چیزوں سے تمہیں روکتا تھا وہی الٹے سیدھے کام میں خود کیا کرتا تھا، تو اس لیے آج یہ انجام ہوا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جو تم کہتے ہو وہ تم کرو نہ، دوسروں کو تبلیغ کرو اور خود عمل سے کورے رہ جاؤ. تو دوسرا نقطہ کہ جو علم حاصل کیا ہے اس پر عمل خود کرنا بھی ضروری ہے. خود عمل کریں گے پھر دوسروں کو کہیں گے تو اس کا اثر بھی ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب آپ کا کوئی فرمان سن لیتے تھے تو پھر زندگی بھر اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا کہ جو مسلمان بندہ دن اور رات میں 12 رکعت فرائض کے علاوہ نوافل ادا کرے، سنتیں پڑھے، تو اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں. 2 رکعتیں فجر سے پہلے، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد اور 2 رکعتیں عشاء کی فرض نماز کے بعد. تو فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے یہ فرمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے آج تک میں نے یہ 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سننے والے ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ جب سے میں نے ام المؤمنین سے یہ فرمان سنا ہے میں نے زندگی میں کبھی یہ 2 رکعتیں نہیں چھوڑی ہیں. امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ روایت بیان کی ہے. تو امام مسلم تک جتنے راوی بھی آئے سب کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے اپنے استاد محترم سے یہ حدیث سنی ہے، اللہ کے رسول کا فرمان سنا ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے اور آج تک ہم نے یہ 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی ہیں. یہ ہے عمل کرنے کی مثال کہ جو سن لیا ہے اس پر عمل بھی کیا ہے. اور یہ ایک بنیادی سوال ہوگا قیامت کے روز جب اللہ کے سامنے سب پیش ہوں گے تو 5 بنیادی سوال جن کا جواب دیے بغیر کوئی شخص وہاں سے حل نہیں سکے گا. ان میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت پوچھیں گے بندے جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا ہے، کس حد تک اس پر عمل کیا ہے. تو وہ 5 بنیادی سوال. پہلا سوال ہوگا کہ بندے تجھے عمر دی تھی کہاں گزاری ہے، جوانی کا خوبصورت مرحلہ تو بھی تمہیں عطا کیا تھا، اس جوانی میں کیا کیا ہے، مال کہاں سے کمایا اور کہاں اور کیسے خرچ کیا. اور آخری سوال کہ جب علم حاصل ہو گیا تھا، علم تم نے سیکھ لیا تھا تو اس پر عمل کتنا کیا ہے. تو مولوی بھی یہی دوسرا نقطہ بیان کر رہے ہیں کتاب کے مقدمے میں کہ علم حاصل کر لینا ہی کافی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا بھی اشد ضروری ہے. تیسرا نقطہ فرماتے ہیں علم اور عمل کی دولت سے منور ہونے کے بعد اس دین حنیف کو دوسروں تک پہنچانا بھی ضروری ہے. اور اس کو کہتے ہیں دعوت، اس کو کہتے ہیں تبلیغ، اس کو کہتے ہیں دوسروں تک نیکی کو پہنچانا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے. آپ کا یہ مقصد رسالت تھا کہ لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر ایمان کی طرف لایا جائے، جہالت سے نکال کر نور کی طرف لایا جائے اور لوگوں کو جہنم کے راستوں سے ہٹا کر جنت کی طرف لایا جائے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا بلغوا انی ولو آیا. جس کو میرے احکام میں سے ایک حکم بھی پتا ہو، جس کو قرآن کی ایک بھی آیت سمجھ آ جائے، سیکھ لے، تو وہ آگے لوگوں تک پہنچا دے. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ خیبر کے موقع پر جب جھنڈا عطا کیا اور وہ جنگ کے لیے جا رہے تھے تو ان کو ہدایات دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اگر ایک بندے کو بھی اللہ تیرے ذریعے ہدایت دے دے اور وہ مسلمان ہو جائے تو جنگ کے بعد حاصل ہونے والے مال غنیمت میں سرخ اونٹوں سے بھی تیرے لیے یہ بہتر ہے. تو گویا تبلیغ کرنا یہ بھی بہت اہم ہے.
دوسروں کو نجات کے راستے پر چلانا یہ بھی ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص یہ کام کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو لوگوں کو اللہ کے راستے کی دعوت دیتا ہے اس سے بڑھ کر اچھا اور ہو کون سکتا ہے۔ تو دین کی تبلیغ کرنا، لوگوں تک دین کے مسائل کو پہنچانا، یہ دعوت دینا بھی ضروری ہے، اور اسی نقطے کو مؤلف حفظہ اللہ نے تیسرا نقطہ قرار دیا ہے کہ دین کی دعوت پہلے سیکھنا اور پھر اس پر عمل کرنا، اور تیسری بات اس کو لوگوں تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ چوتھا اور آخری نقطہ کہ اس راہ میں مشکلات بھی آئیں گی، یہ کٹھن راہ ہے اور اس میں مشکلات آئیں گی، تکلیفیں پہنچیں گی، تو اللہ کے دین کی دعوت دینے والے اس مجاہد کو حوصلہ رکھنا چاہیے، برداشت کرنی چاہیے، اور دل بڑا کر کے لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے تبلیغ شروع کی، آپ کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان کو بتائیے کہ دنیا میں کیسے جینا ہے، جنت کیسے پانی ہے اور جہنم سے کیسے بچنا ہے۔ تو اپنے ہی مخالف ہو گئے، دکھ دینے شروع ہو گئے، تکلیفیں دینی شروع ہو گئے، اور وہی اہل مکہ جو کبھی دوست تھے، جو رشتہ دار تھے، جو بڑی محبت کرنے والے تھے، وہ دشمن بن گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل کر طائف پہنچے، طائف والوں کو دعوت دی تو وہاں کے سرداروں نے بھی بہت برا سلوک کیا، بچوں کو پیچھے لگا دیا، نوجوانوں کو پتھر مارنے پر لگا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی حالت میں ایک باغ میں جا کر سانس لینے کے لیے بیٹھے، جسم لہو لہان ہے، جوتا پاؤں کے ساتھ خون کی وجہ سے چمٹ چکا ہے، شدید دکھ بھی ہوا، سخت پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہیں کہ آخر میں نے ان کو کہا کیا، میں نے تو ان کو جنت کی راہ دکھائی تھی، میں نے تو ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، پھر آخر انہوں نے مجھے اس قدر کیوں مارا، کیوں تکلیف دی۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے، حوصلہ بڑھانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور پہاڑوں کے فرشتے کو بھی بھیج دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے رسول، اے ہمارے محترم نبی، آپ کی قوم کا جواب ہم نے سن لیا ہے، آپ کی تبلیغ پہنچانے کا حق بھی آپ نے ادا کر دیا ہے، اب آپ حکم کیجئے، ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دیتے ہیں، جیسے آپ کا حکم ہو، یہ فرشتہ جو ہے یہ حاضر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال صبر، حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ انہی کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اور وہ ان جیسے نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہے حوصلہ، یہ ہے صبر، یہ ہے برداشت، اور جو شخص اس راہ کی مشکلات پر صبر کرتا ہے، حوصلہ کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ یعنی ماپنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، گننے کی ضرورت نہیں ہوگی، صبر کرنے والوں کو تو اللہ بے شمار اجر و ثواب سے سرفراز فرمائے گا۔ تو یہ راہ کٹھن ہے، لیکن اس پر صبر کرنے والوں کو اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ تو قابل احترام ناظرین، یہ تھے وہ 4 بنیادی نکات جو اس کتاب کو پڑھنے، اس کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے پہلے جاننا ضروری تھے، اور مؤلف نے مقدمے کے اندر ان کو ذکر کر دیا کہ 4 بنیادی مسائل: علم، عمل، دعوت اور صبر۔ تو یہ 4 نکات ہم نے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ ہم کتاب کے بقیہ مضامین کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية